شوہر کو ایکسپٹ جب کرے گا یا کرے گی تو وہاں اس کے لیے چونکہ شخصیت مکمل نہیں ہوگی، ادھوری شخصیت ہوگی، تو اس کو کمیونیکیشن میں اور ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے میں ہمیشہ پرابلم ہوگا، کہیں انسیکیورٹی ہوگی، کہیں فادر کی باتیں پسند ہوگی اور وہ لڑکے میں نظر نہ آئی تو وہ ہمیشہ اس لڑکے میں اپنے والد کو تلاش کرے گی اگر لڑکی ہوگی تو. اچھا، اور سر میرا نام پلیز. جی میں آپ کو فوراً لکھ دیا، آپ بے فکر. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اور اچھا لگ رہا ہے، پلیز اس آپ کو مس نہیں کریں، ہم سب کر رہے ہیں. میں بھی مس کر رہا ہوں. مس تو کر رہے ہیں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنے کام سے ہی کر رہے ہیں. ان شاء اللہ منڈے کو پروگرام میں ہوگی ان شاء اللہ. دنوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ. ہاں السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ. کون کہاں سے؟ میں سر خالد بات کر رہا ہوں، گلشن اقبال کراچی سے. خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر میں بہت اچھا ہوں، بہت بہتر ہوں اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. بہت اچھا ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے، بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی ضرورت ہے اس طرح کے ٹاپکس کو سامنے لانے کی. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس ہے. میں اپنے سارے بھائی بہنوں کو جو سب چینل سن رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، دردمندانہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ضرور ضرور اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا، باپ کا، ماں کا، جو بزرگ ہے جس بھی حال میں ہے، جو بھی سختی کرے، جس بھی کنڈیشن میں رکھے، ان کو پیار محبت سے رکھے، ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کرے. وہ بہت قیمتی چیزیں ہیں. وہ ایسے ہستیاں ہیں کہ جب وہ چلی جائیں گی تب ہمیں ان کی کمی محسوس ہوگی. اس چیز کو میں نے خود ایکسپیرئنس کیا ہے. میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے پیرنٹس کا خیال رکھے. بہت بہت شکریہ. آپ کا میسج پیغام ہے. آپ کا نام بھی پورا نام کیا ہے آپ کا؟ سر مشکل ہے، سید خالد الخلد. اچھا، سید خالد الخلد. دیکھو آپ کا نام میں لکھ دیتا ہوں ریکی کے واؤچر میں. پلیز سر بہت لکھ دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری بہت مچ، شکریہ. تھینک یو. اب بہت ساری باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بہت سارے عوامل ہیں. اب ایک چیز ہمیں کرنی ہے کہ ہم کیا دیکھیں، فرسٹریشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں. زندگی اور دنیا ترقی کی طرف گامزن ہے. آج ہماری زندگی میں بہت ساری بہتریاں ہیں، اچھی دوائیاں ہیں، اچھے مالج ہیں، اچھے اکوپمنٹ انسٹرومنٹ ہے. آپ اپنے باڈی کا سی ٹی اسکین کرا لیں، ایم آر آئی کرا دیں، ہونے والی بیماری کا ایڈوانس میں پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے ٹرانسپورٹیشن میں، کمیونیکیشن میں کتنی سہولت ہے. بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور کسی سے فون پہ ایک لمحے میں بات کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر جب ترقی آتی ہے، جب معاشرہ پروگریس کی طرف جاتا ہے تو اس کی رفتار بعض دفعہ بہت تیز ہوتی ہے اور انسانی ذہن یا انسانی سائیکی اس رفتار کو میچ نہیں کر سکتی. بالخصوص وہ رفتار کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن کا پروسیس کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. انہوں نے جو زمانہ دیکھا، ہمارے والدین نے جو زمانہ دیکھا ہے، وہ زمانے میں چیزیں بڑی سلو ہوتی تھی، تیز نہیں ہوتی تھی. انفارمیشن سلولی آتی تھی، انفارمیشن کا والیوم کم ہوتا تھا. ایک دم سے جو بمبارڈمنٹ جو ہو رہی ہے آج کل کہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں ہر آدھے گھنٹے بعد، 15 منٹ بعد، 5 منٹ بعد بریکنگ نیوز. اور بریکنگ نیوز بھی کیسی، کوئی نہانے گیا تو بریکنگ نیوز، نہا کے باہر آیا تو بریکنگ نیوز، کوئی گاڑی میں بیٹھا تو بریکنگ نیوز. اب اتنی انفارمیشن اتنے چھوٹے قلیل وقفے میں اتنی تیزی کے ساتھ جب آتی ہے تو سائیکی، ہیومن سائیکی پروسیس نہیں کر سکتی ہمارے بزرگوں کی. تو ان کے اندر وہ جو کمیونیکیشن کا جو طریقہ ہونا چاہیے، جو اس دور کے نوجوان کو یا بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے، اوبیڈینٹ بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ نہیں آ پاتا، وہ لیک کرتے ہیں. اور ظاہر کوئی یونیورسٹی نہیں جو یہ چیزیں سکھائے، انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے. ہم نے اپنے والدین سے سیکھا، مگر ظاہر میں نے یہ چیزیں معاشرے میں جا کے ماحول سے سیکھی، یونیورسٹیز میں سیکھی اور دنیا میں کئی ملکوں میں سیکھی. تو مجھے پتا ہے کہ یہ بیان کرنے کی قوت کتنی بڑی ہے، بیان کیسے کیا جا سکتا ہے. مگر ہر ماں باپ دے آر ناٹ اکوپڈ، ان کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ پہلی چیز لکھ لیں کاغذ پہ کہ کیا کیا چیزیں آپ کے بچے پہ اثر انداز ہوتی. اگر آپ کے گھر میں کوئی نافرما بردار بچہ ہے، ڈس اوبیڈینٹ چائلڈ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ایک سے زیادہ ہے، تو کاغذ پہ کچھ دنوں تک اس کو آبزرو کریں. مشاہدہ بہت بڑی قوت ہوتی ہے مشاہدے کی. آبزرو کریں اس کی عادتیں، کس وقت اس کو غصہ آتا ہے، کس بات پہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے، بدتمیزی کس وقت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے.
ان عادات کو, اس بیہیویئر کو, ان رویوں کو, ان برتاؤ کو لکھنا شروع کرے کاغذ پر. جب آپ ان برتاؤ اور بیہیویئر کو لکھنا شروع کریں گے تو ایک آدھ منتھ میں آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑے پتے کی بات, پیٹرن نظر آئے گا. خاص کہ بچے کا ریئیکشن, بچے کی بدتمیزی, بچے کا جواب دینا, اونچی آواز میں بات کرنا, غصہ کرنا, ایک خاص پیٹرن میں ہوگا. کچھ اوقات ہوں گے, کچھ ریزنز ہوں گے کہ جس کی وجہ سے بچہ ان اوقات میں ان ریزنز کی وجہ سے بدتمیزی کرتا ہے آپ کے ساتھ. جب آپ کی سمجھ میں پیٹرن آ جائے, اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ عوامل جو ہے جو اس پیٹرن میں شامل ہے, ان عوامل کو کیا میں چینج کر سکتا ہوں بحیثیت باپ, یا چینج کر سکتی ہوں بحیثیت والدہ یا ماں. جو چیزیں آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کہیں, مگر ایک بات یاد رکھیے گا, جو اللہ کے اصول ہیں, جو دینی اصول ہیں, جو ریلیجس ویلیوز ہیں, اس کے اوپر کبھی کمپرومائز مت کرنا. چاہے اولاد ہاتھ سے نکل جائے, چاہے وہ آپ کو چھوڑ دے, کبھی بھی کمپرومائز, رائچسنس, سچائی پہ کبھی بھی مت کرنا, حق پر کمپرومائز مت کرنا. ایک کالر ہے میرے خیال میں, اس سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ. کہاں سے آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. واہ, لاہور گرم موسم ہے. بس اب شام میں تھوڑی ہوا چلی ہے, تھوڑا سا ویدر جو پلیزنٹ ہو گیا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جی لاہور میں لائٹوں کا ہم دیکھ کے, بجلی میں لوگ بہت, مگر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ لاہور کا ٹائم کم دیتے ہیں. میں مہینے میں ایک دفعہ آتا ہوں, مگر اب کیا کروں گا, پتہ نہیں چلتا نا ڈاکٹر. میری میں سمجھ نہیں آتا ہے. اس وقت یہ سائنسی دور ہے, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. میری ویب سائٹ ہر ہفتے ایک دفعہ جا کے چیک کر لیں. اس ویب سائٹ کو کیا چلتا ہے, میرا نام ہے معیز حسین, تو www.moizhussain.com. اچھا ٹھیک, اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا ڈاکٹر, میں نے تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہے. وہ اس وقت ہے تقریباً کلاس 9 میں. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے تو ماشاء اللہ بہت اچھی بچی ہے, مجھے اس سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے, مگر اس کا تھوڑا سا یہ پرابلم ہو رہا ہے. جیسے 9th میں اس کے بورڈ کے ایگزام ہے, تو اس کے کچھ فرینڈ ایسے ہیں کہ جو ہم جیسے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ چلو بچے کے ایگزام نزدیک آ رہے ہیں تو بچہ زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ نہ ملے. ٹھیک ہے. وہ اسٹڈیز میں ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, مگر جیسے ہم اسے گھر میں کنٹرول کرتے ہیں, اس کے فرینڈ جو ہے نا وہ گھر پہ آ جاتی ہیں. اب اس کو ذمہ داری اب آ جاتا ہے, وہ ہمارے لیے وہ سچویشن جو ہے نا وہ اس وقت تھوڑی ایسی ہو جاتی کہ ہم دیکھیں اب وہ بچے کے فرینڈس آئے ہیں, آپ انہیں منع نہیں کر سکتے گھر پہ. وہ بچے کے لیے بھی بری بات ہے کہ اس کے فرینڈس کے سامنے آپ اسے کہیں گے آپ کیوں آئے ہیں, کہ ہم انہیں کہتے ہیں حالانکہ ان کے پڑھنے کا ٹائم ہے, آپ پلیز نہیں آنٹی پلیز تھوڑی سی بات کرنی بلا دیں, نہیں آنٹی پلیز تھوڑی سی بات کرنی بلا دیں. اب وہ بچے کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے, وہ جو بچے آ رہے ہیں آپ انہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے زیادہ, تو اس لیے ہوتا ہے کہ بچہ بھی اریٹیٹ نہ ہو. تو وہ اب اس کو پلیز آپ کچھ بتائیں, اور لاہور کے لیے پلیز ٹائم نکالیں ضرور. میں لاہور ہوں جی, میں لاہور ہوں 22, 23, 24 جون کو لاہور ہوں. اچھا, 3 دن آپ کو پھر کیسے کہاں پہ ہوں گے, کیسے میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اور پروگرام کے اینڈ میں ہمارا ایک نمبر آتا ہے 0345. جی 822. جی 822. ٹھیک ہے. اب میں ایک تھینک یو میں بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے, اور بریک سے واپس آنے کے بعد میں ڈیفینیٹلی اس کال کا جواب دوں گا کہ ان کے پاس کیا چوائسیز ہیں اور کیا یہ کر سکتی ہے. کہیں مت جائے گا یوں گئے اور یوں آئے. ویلکم بیک ناظرین, واپس آنے کا بہت بہت شکریہ. ہماری ایک بہن نے لاہور سے کال کی تھی, 9th کلاس میں بچی پڑھتی ہے, اور ایشو یہ ہے کہ اس کی فرینڈز آ جاتی ہے اور وہ منع نہیں کر سکتی, اور جب منع نہیں کر سکتی وہ, تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں, کیونکہ ظاہر ڈسٹرب ہوتی پڑھائی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے, پلیز ٹیک اے فرم سٹینڈ. آپ ان کی سہیلیوں کو, فرینڈز کو کہہ دیں کہ دیکھیں بچوں, آپ کی بیٹی کا جو بھی نام ہے, اتنے سے اتنے بجے تک اس کی اسٹڈی ٹائم ہے, آپ مہربانی کر کے اس وقت میں اس کو ڈسٹرب نہیں کروں گی, آپ بعد میں آ جائیے گا. یو ہیو ٹو ٹیک اے فرم اسٹینڈ. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا, اسے یہ بات سمجھانی ہوگی کہ دیکھو بیٹا اس طرح آپ کی فرینڈز آئیں گی
اگر آپ ڈسٹرب ہوگی اور آپ پڑھائی میں پیچھے رہ گئی, آپ کے مارکس کم آ گئے, تو لائف میں آپ کو بہت ڈیفیکلٹی ہوگی. اور اس وقت ان میں سے کوئی سہیلی بھی نہیں آئے گی کہ چلو ٹھیک ہے تمہارے 10 مارک کم ہیں, میں اپنے 10 مارک زیادہ آپ کو دے دیتی ہوں تاکہ تمہارے 10 مارک جو کم ہے وہ پورے ہو جائے. کوئی ایک مارک بھی اپنا نہیں دے گا, ایک بھی نہیں دے گا, یہ یاد رکھنا. ایک کالر سے بات کرتے ہیں پھر آگے بات کریں. غزالہ, السلام علیکم غزالہ. ہلو ہلو, اچھا چلے, یہ چیزیں بڑی ڈراپ ہو جاتی ہیں آج کل. اینی وے, آپ کی بیٹی کو کانفیڈنس آ گیا, اس کے بعد آپ ایک فرم سٹینڈ لیں, ان کی فرینڈز کو منع کر دیں, اتنے سے اتنے بجے تک آپ نہیں آئیں گی. سیکنڈلی, وہ جو فرینڈز ہیں ان کے پیرنٹس کو آپ فون کر کے ایک تو آپ ان سے ریپو بلڈ اپ کریں, ایک دوستی بلڈ اپ کریں, کیونکہ یہ برج, جو دوستی کا برج ہے پونے, یہ بڑا کام آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کے دور میں آپ لوگوں کو نظر رکھنی ہوگی کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں, ان کے گھر والے کیسے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو یاد رکھیے دوسرا بہت بڑا انفلوئنس اسکول کے بعد جو ہوتا ہے, یہ اسکول سے جو پیدا ہوتا ہے, وہ فرینڈس کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. اسپیشلی ان مومنٹس پہ, ان موقعوں پہ جب بچے ویک ہوتے ہیں کسی وجہ سے, گھر کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں, گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے, والد اور والدہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بجٹ کیسے کریں گے, پیسے نہیں آ رہے, اور بچہ یہ سنتا ہے تو اسے انسیکیورٹی ہوتی ہے, اور اس انسیکیورٹی میں وہ ویک ہو جاتا ہے, ونریبل ہوتا ہے. تو اس وقت کوئی بھی دوست اس کو کوئی سجیشن یا مشورہ دے گا وہ ایکسپٹ کر لے گا. یہ بات میں مونولوگ میں پوری کور کر چکا ہوں. اینی وے, تو فرینڈس کے پیرنٹس سے بات کریں تاکہ کبھی ضرورت ہو کہ آپ کو لگے کہ یہ بچے بلا وجہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ کی بیٹی کا, آپ ان کے پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ برائے کرم آپ کے بچوں سے کہیں کہ وہ اس دوران نہ آئے جس دوران ہی میری بیٹی پڑھتی ہے. ایک کالر بھی دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں نعیمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. نعیمہ کراچی سے, جی نعیمہ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. اور سر پہلے تو یہ اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج آپ کال لے رہے ہیں, اور عروج کی کمی بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. عروج کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جس سے انسان کھانا کھا لے, پیٹ تو بھر جائے لیکن پھر بھی کی کمی رہ جاتی ہے. کیا بات ہے, میرے خیال میں اس سے اچھی ایگزامپل میں دوں, کھانا کھا لے مگر کھانے میں نمک نہ ہو. جی ہاں, یہ مثال میں ہر چیز آئی ہے, لیکن مجھے میٹھی میٹھی لگتی ہے. نہیں میٹھی بھی نہیں, وہ پھیکی بھی ہے, وہ کڑوی بھی ہے, اور وہ سالٹی بھی بہت ہے. میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کتنی باتیں کرنی پڑتی ہے. وہ جو ہوتی ہے میں سکون سے بیٹھا ہوتا ہوں, وہ سوال لے کے آتی ہے, میں جواب دے دیتا ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں, میں یہ کہنا چاہوں گی ہمارے جاننے والے تو اس میں ایک دفعہ ہمارا اتفاق ہوا ان کے گھر جانے کا, تو ان کے 4 بیٹے ہیں, تو انہوں نے چاروں نے مطلب دن باندھے ہوئے ماں باپ کو کھانا کھانے کے لیے. ماشاء اللہ سے ان کے 4 بیٹے ہیں, انہوں نے پورشن الگ الگ کیے ہوئے رہتے ہیں ساتھ, لیکن انہوں نے ہر ایک ہفتہ ماں باپ کے لیے ایک ہفتہ ایک بیٹا کھانا ہوتا ہے, دوسرے ہفتے دوسرا. تو یہ سب دیکھ کر مطلب مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ 4 بیٹے ہوتے ہوئے وہ اس طرح سے مطلب زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ کہیں شام کی چائے کا تھا تو وہ انتظار کر رہی تھی, کیونکہ وہ بہو جس کی باری تھی وہ میں تو گئی بھی تھی, تو وہ آئے اور ہمیں چائے پلائے, باقی بہنوں نے انہیں چائے نہیں دی. تو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے. بس یہی کہنا تھا مجھے. میں نے آپ کا نام ریکی کے لیے لکھی ہے جی, کراچی میں ریکی 10 تاریخ کو. کل لکیپور میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے. بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. واقعی مطلب سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ دل دھڑکتا ہوا دل پتھر کا ہو جاتا ہے. جس ماں باپ نے پالا پوسا, پتہ نہیں کتنی محنت, اندازہ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں شاید کسی بزرگ کی طرف سے ایک بات آئی ہے, کہاں سے آئی ہے مگر میں نے سنی ہے, سورس کنفرم نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں, ساری زندگی کی نیکیاں اگر جمع کر لو ایک طرف, اور ماں کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو کا ایک قطرہ ان تمام نیکیوں سے زیادہ بھاری ہوگا. اب آپ سوچیں, اگر ماں کو دکھ ہوتا ہے, والد کو دکھ ہوتا ہے, تو اس دکھ کا ازالہ کیسے کریں گے آپ؟ ابھی جو انہوں نے کہانی بتائی ایک گھر کی, ماں انتظار کر رہی ہے کہ کون سی بہو چائے بھیجے گی اس ماں کے لیے جس نے راتیں جاگ کر کبھی نہیں سوچا بچہ کتنا تنگ کرتا ہے. جب پیدائش کے بعد چند ماہ 1 آدھ سال تک تو رات کو جگاتا ہی رہتا ہے, اور ماں کبھی نہیں کہتی کچھ. جب جاگتا ہے روتا ہے, دودھ پلاتی ہے, اور یہ بڑا ہونے کے بعد
یہ سب بھول جاتا ہے